I think the Doha agreement was the best that could be achieved under the circumstances of the time. میرے خیال میں اس وقت جو حالات تھے ان کے تناظر میں دوحہ معاہدہ ایک بہترین معاہدہ تھا. ایک تو کئی سالوں سے یہ جنگ ٹھیک نہیں چل رہی تھی, طالبان مضبوط ہوتے جا رہے تھے. دوسرے, امریکہ افغانستان میں فوجی رجحانات کی وجہ سے ایک مشکل صورتحال سے دوچار تھا اور وہاں سے نکلنا چاہتا تھا کیونکہ یہ اسے بہت مہنگا پڑ رہا تھا. تیسری بات یہ ہے کہ امریکہ اس فیصلے پر اس لیے پہنچا کیونکہ دنیا بدل چکی تھی. نئی ترجیحات تھیں, جیسے کہ ایشیا میں طاقت کے توازن میں تبدیلی سے نمٹنا, اور امریکہ کو اس حوالے سے ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت تھی. افغانستان پہلے کے مقابلے میں دہشت گردی کا مرکز نہیں رہا تھا. You also blame Ashraf Ghani for his non-compliance. آپ کا الزام ہے کہ اشرف غنی نے معاہدے پر عمل نہیں کیا. اگر وہ اسکرپٹ کے حساب سے چلتے تو کیا حالات مختلف ہوتے؟ Would have been different. Certainly the fact that he didn't and ran away did not help. بالکل. پھر ان کے افغانستان سے فرار ہو جانے سے حالات مزید بگڑ گئے. اگرچہ ہم نہیں جانتے کہ اگر وہ ٹھہرتے تو کیا ہوتا, لیکن یقیناً ان کے ٹھہرنے سے کسی معاہدے کا بہتر امکان ہوتا. ایک تو انہوں نے طویل عرصے امن عمل کے لیے تعاون نہیں کیا, اس کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے وفد بھیجنے میں بھی انہیں کافی وقت لگا. پھر انہوں نے امریکی افواج کے انخلاء کے بارے میں غلط اندازہ لگایا. ان کا خیال تھا کہ امریکہ وہاں سے نہیں نکلے گا. اپنی فوج کی طاقت کے بارے میں بھی انہوں نے غلط اندازہ لگایا. اور پھر آخرکار جب کابل کا محاصرہ کیا جا رہا تھا تو اس وقت بھی ہم نے ایک ڈیل کی کہ طالبان کابل میں داخل نہیں ہوں گے, لیکن جس دن اس معاہدے کا اعلان ہوا اسی دن وہ اپنے اندرونی حلقے کے لوگوں کو بتائے بغیر افغانستان سے ازبکستان پھر عرب امارات فرار ہو گئے. So the humanitarian crisis that Afghanistan is facing right now. تو افغانستان اس وقت جس انسانی بحران کا سامنا کر رہا ہے, امریکہ 20 سال تک وہاں تھا, اربوں ڈالر بھی خرچ ہوئے, اس کے باوجود افغانستان کے اتنی تیزی سے زوال پذیر ہونے کی کیا وجہ ہے؟ Well, of course there are several aspects to the collapse. One is the military collapse. یقیناً اس زوال کے کئی پہلو ہیں. ایک وجہ تو فوجی زوال ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کا مطالعہ کرنا ہوگا, اور مجھے یقین ہے کہ بہت ساری کتابیں لکھی جائیں گی اور جائزے لیے جائیں گے کہ ایسا کیوں ہوا. کیا ہم نے افغان فوج کو اپنی شبیہ پر تشکیل کرنے کی کوشش کی جو کہ نفسیاتی اور آپریشنل طور پر امریکہ پر بہت زیادہ انحصار کرنے والی تھی؟ کیا افغان فوج اس مقصد پر یقین نہیں رکھتی تھی جس کے لیے وہ لڑ رہی تھی؟ وہ اس وقت تک لڑ رہے تھے جب تک امریکہ موجود تھا, جیسے وہ امریکہ کے لیے لڑ رہے ہوں. لہٰذا بہت سے عوامل ہیں. اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ فوج اس طرح کیوں ناکام ہوئی. انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی غیر ملکی امداد پر بھی افغانستان بہت زیادہ انحصار کرنے لگا تھا, اور اس کے حکومتی اخراجات کا 75% امریکہ سے آتا تھا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ بین الاقوامی برادری بالآخر طالبان کی حکومت کو قبول کر لے گی اور اسے قانونی حیثیت دے گی؟ Well, it depends also on the Taliban. یہ طالبان پر بھی منحصر ہے. میرے خیال سے اس کے لیے عالمی برادری, امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے, کیونکہ دوحہ معاہدے پر ابھی تک مکمل عمل درآمد نہیں ہوا ہے, اور دوحہ معاہدے میں ایک وسیع البنیاد حکومت تشکیل دینے کے لیے مذاکرات کی بات بھی شامل ہے. اس میں کچھ دیگر معاملات جیسے طالبان کے اپنے خلاف پابندیوں کے بارے میں خدشات کا احاطہ بھی شامل ہے. جس طرح حکومت تسلیم کرنے کی بات ہے تو عام طور پر حکومتیں نہیں بلکہ ریاستیں تسلیم کی جاتی ہیں. What leverage does the international... ٹھیک, مگر اس وقت کیا بین الاقوامی برادری, خاص طور پر امریکہ کے پاس اس معاملے میں کوئی لیوریج ہے؟ میں سمجھ سکتی ہوں کہ لیوریج کے اعتبار سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد کی اپنی ایک اہمیت تو ہے. Talibans want to be accepted, respected. طالبان چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر انہیں تسلیم کیا جائے, عزت دی جائے, اور وہ چاہتے ہیں کہ طالبان رہنماؤں کے خلاف پابندیاں ہٹا دی جائیں. وہ رقم تک رسائی چاہتے ہیں اور وہ معاشی امداد چاہتے ہیں. اس سب کا مطلب ان لوگوں کے پاس لیوریج ہوگا جو امداد فراہم کریں گے, جو پابندیاں ہٹائیں گے, اور جو بینک اکاؤنٹس کو غیر منجمد کر دیں گے. اور پھر طالبان ایک طویل مدتی معمول کا تعلق بھی چاہتے ہیں, تو لیوریج تو ہے. So with the same... آپ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو اس مقام پر کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اگست میں کابل پر قبضے کے بعد میرا مطلب ہے کہ تعلقات سرد تو پہلے بھی تھے, لیکن اب تو یہ معاملہ دوسری سطح پر ہے. Well, I mean, I think there is some people in the US. مجھے لگتا ہے کہ امریکہ میں کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان مدد کے لیے مزید کچھ کر سکتا تھا. ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو پیچھے مڑ کر پاکستان میں طالبان رہنماؤں کی موجودگی کو دیکھتے ہیں. لیکن میرے خیال میں اب آگے دیکھنا ضروری ہے, خاص طور پر اس وقت جو صورتحال ہے. میں نے بطور سفیر اپنے دور میں پاکستان کی شمولیت کو مستعدی سے یقینی بنایا, اور پاکستان نے بھی مجھ سے کہا کہ وہ امن کے اس عمل میں تعاون کریں گے, کیونکہ وہ ہمیشہ سے اسے ہی بہتر حل سمجھتے تھے. وزیر اعظم عمران خان سے لے کر جنرل باجوہ اور دیگر کا یہ یقین تھا کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں.
اگر ہے تو صرف سیاسی حل ہے. So the international community is particularly concerned about the human rights issues in Afghanistan. اس وقت بین الاقوامی برادری انسانی حقوق کے معاملے پر فکر مند ہے، خاص طور پر خواتین کے حقوق. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ طالبان نے ازدواجی اور جائیداد کے حقوق کے بارے میں بات کی ہے، لیکن جب افغانستان میں خواتین کے لیے تعلیم اور روزگار کی بات آتی ہے تو ہمیں کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی. Well, there is progress in that domain too, but not enough. اس شعبے میں بھی ترقی ہوئی ہے لیکن کافی نہیں ہے. شاید 1 درجن صوبوں میں کچھ ترقی ہوئی ہے اور اب پرائمری اسکول سے لے کر کالج تک تعلیم حاصل کرنا عورت کے لیے ممکن ہے. ہائی اسکول پورے افغانستان میں نوجوان لڑکیوں کے لیے ایک مسئلہ تھا، اب یہ مسئلہ نہیں رہا، اور کچھ صوبے اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ طالبان نے کہا ہے کہ وہاں ہر سطح پر تمام اسکول کھلے رہیں گے. لیکن اسے جلد از جلد کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ اعلیٰ عہدوں پر بھی خواتین کے کام کرنے کے حق کے بارے میں وضاحت ہونی چاہیے. Thank you very much for your time, Mr. Ambassador. Oh, it's great to be with you.